کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے سمندر یہ آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب ہے کچھ بہت ہی تنگ آبی گزرگاہیں۔ یہ راستے دراصل عالمی تجارت اور تاریخ کی شہرگ ہیں۔ تو آج چلے مل کر دنیا کی سب سے اہم سمندری آبناؤں کا ایک سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہمارے سیارے کو کیسے شکل دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس سفر کے لیے ہمارا گائیڈ کیا ہے؟ کوئی بہت جدید نقشہ نہیں، بلکہ یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک فہرست ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل سادہ سا کاغذ ہے نا؟ لیکن اس میں دنیا کی 16 سب سے اہم سمندری گزرگاہوں کے نام ہیں۔ تو چلیں اسی فہرست کو اپنا رہنما بنا کر ان راستوں کو کھوجتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عالمی سفر کچھ اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ سمندری سنگم آخر ہیں کیا۔ پھر ہم بحر اوقیانوس اور یورپ کی گزرگاہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ایشیا کے اہم آبی راستوں کی طرف جائیں گے۔ پھر بحر الکاہل اور امریکی آبی گزرگاہوں کا رخ کریں گے، اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ ہمارا سیارہ کیسے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو اپنے سفر کا آغاز کرنے کے لیے چلیں پہلے اس بنیادی تصور کو سمجھتے ہیں جو ان تمام جگہوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیتے ہیں، آخر یہ آبنائے یا اسٹریٹ ہوتی کیا ہے؟ بہت ہی آسان الفاظ میں یہ پانی کی ایک تنگ سی گزرگاہ ہے جو پانی کے دو بڑے حصوں جیسے دو سمندروں یا بحیروں کو آپس میں ملاتی ہے۔ تعریف تو بہت سیدھی سی ہے، لیکن یہی وہ بنیاد ہے جس پر عالمی تجارت اور جیو پالیٹکس کی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے یورپ، ایک ایسا براعظم جس کی پوری تاریخ ہی ان آبی راستوں سے جڑی ہوئی ہے جو بحر اوقیانوس اور اس سے آگے کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ہماری فہرست ہمیں سب سے پہلے یورپ لے کر چلتی ہے، جہاں 3 بہت اہم آبنائیں ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے آبنائے جلب الراس، اسے بحیرہ روم کا گیٹ وے سمجھیں۔ پھر ہے ڈوور اسٹریٹ جو دنیا کی سب سے مصروف سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے، اور تیسری ڈنمارک اسٹریٹ جو شمالی بحر اوقیانوس کو بحر منجمد شمالی سے جوڑتی ہے۔ یہ تینوں سمجھیں یورپ کی سمندری تجارت کی لائف لائنز ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ جوڑی ہے۔ ہماری لسٹ میں ترکی کی 2 آبناؤں کا ذکر ہے، باسفورس اور در دانیال۔ اب کاغذ پر تو یہ 2 الگ نام ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہیں۔ یہ دونوں مل کر ہی بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے ملاتی ہیں، اور سب سے کمال بات، یہ استنبول شہر کو بیچ میں سے کاٹتی ہیں، جس سے شہر کا ایک حصہ یورپ میں اور دوسرا ایشیا میں آ جاتا ہے نا؟ ایک بالکل منفرد جغرافیائی سنگم۔ اب ہم اپنا رخ مشرق کی طرف کرتے ہیں، جہاں دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتیں انہی اہم سمندری گزرگاہوں پر انحصار کرتی ہیں، جنہیں اکثر چوک پوائنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 2 بہت ہی اسٹریٹجک آبنائیں ہیں۔ پہلی ہے آبنائے ہرمز، عمان اور ایران کے بیچ میں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کا تقریباً 1/3 تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ یہاں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو پوری عالمی معیشت ہل کر رہ جائے۔ دوسری طرف ہے آبنائے پالک جو ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان ایک اہم علاقائی راستہ ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کی طرف آئیں تو ہماری لسٹ 2 راستوں کا ذکر کرتی ہے۔ ایک ہے آبنائے سندا، جاوا اور سماترا کے بیچ میں، جو ایک اہم متبادل راستہ ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات دیکھیں، ہماری دستاویز آبنائے ملاکا کا مقام چین اور تائیوان بتاتی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ملیشیا اور سماترا کے درمیان ہے، اور یہ دنیا کی مصروف ترین تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ چھوٹی سی غلطی بھی ہمیں ان راستوں کی پیچیدگی کا احساس دلاتی ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں دنیا کے ایک کونے پر، بیرنگ اسٹریٹ۔ یہ ایک ایسی کمال کی جگہ ہے جہاں 2 عظیم براعظم ایشیا اور شمالی امریکہ تقریباً ایک دوسرے کو چھوتے ہیں۔ یہ روس کے سائبیریا کو امریکہ کے الاسکا سے الگ کرتی ہے۔ تو یہ صرف ایک جغرافیائی سرحد نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی سیاسی سرحد بھی ہے۔ ہماری فہرست میں ایک اور دلچسپ نام 10 ڈگری چینل کا ہے۔ اب یہ تکنیکی طور پر آبنائے نہیں، بلکہ ایک چینل ہے جو انڈمان اور نکوبار جزائر کو الگ کرتا ہے۔ بحر ہند میں مشرق اور مغرب کے بیچ جہاز رانی کے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ اب ہم دنیا کے سب سے بڑے سمندر یعنی بحر الکاہل کو پار کرتے ہیں اور اوشیانا اور امریکہ کے ساحلوں پر موجود اہم آبی راستوں کو دیکھتے ہیں۔ اوشیانا میں ہماری فہرست 2 اہم آبناؤں کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ ایک ہے کوک اسٹریٹ جو نیوزی لینڈ کے شمالی اور جنوبی جزیروں کو الگ کرتی ہے، اور یہ ملک کے اندرونی رابطے کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل اسی طرح باس اسٹریٹ آسٹریلیا کو اس کی جزیرہ ریاست تسمانیہ سے الگ کرتی ہے، جو ایک بڑا مقامی تجارتی راستہ ہے۔ ہمارا سفر اب امریکہ میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہاں ہے فلوریڈا اسٹریٹ جو امریکہ اور کیوبا کے درمیان ہے اور خلیج میکسیکو کا اہم گیٹ وے ہے، اور پھر جنوب میں ہے میجلن اسٹریٹ۔ پاناما کینال بننے سے پہلے یہی وہ خطرناک لیکن واحد راستہ تھا
जो बहरे ओकियानुस और बहरे अलकाहिल को जोड़ता था। तारीख की कितनी ही अजीम बहरी मुहिमात की गवाह है ये जगह। तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद आइए अब इन तमाम नुक्तों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये फहरिस्त हमें मजमूई तौर पर क्या कहानी सुनाती है। तो इस पूरे सफ़र से हमने क्या सीखा? यही कि ये सिर्फ चंद नामों की एक लिस्ट नहीं थी। ये तो हमारे सैयारे के आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम का एक नक्शा है। बेरिंग स्ट्रेट से लेकर मैजेलन तक हर आबनाए एक अहम नस की तरह है, जिससे आलमी तिजारत, सकाफत और सियासत का खून दौड़ता है। सोचें, अगर ये रास्ते ना होते तो हमारी दुनिया कितनी अलग, कितनी बिखरी हुई होती। ये तंग सी आबी गुजरगाहें एक बहुत बड़ी दुनिया को जोड़ती हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां मौसमियाती तब्दीली और सियासी तनाव मुस्तकिल बढ़ रहा है, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या ये रास्ते हमेशा हमें जोड़ते रहेंगे या फिर यही हमारी दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरियां बन जाएंगे? ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं, ये हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल की शाहराहें हैं।